السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ پیارے ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ شاد و آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آسمان سے اترنے والا تابوت سکینہ کے بارے میں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کس نبی پر نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابوت سکینہ کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یک کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توراۃ شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جایا کرتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہو جایا کرتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پہ یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کو کھوئی ہوئی ان کی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی
मुक़द्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मुबारक, तौरात की तख्तियों की चंद टुकड़े, कुछ मन्ना व सलवा। उसके अलावा हज़रत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान इस ताबूत सकीना में मौजूद थे। कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दूस ने सूरह बकरा में इस मुक़द्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीहि सकीनह अन यअतियकुमुत ताबूतु फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। तर्जुमा। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं, मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरका की, उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते, बेशक उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। बनी इसराइल के संदूक के इस वाक़ये से चंद मसाइल व फ़वाइद पर रोशनी पड़ती है जो याद रखने के काबिल हैं। मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों के तबरुकात के खुदावंद कुद्दूस के दरबार में बड़ी इज़्ज़त व अज़मत है और उनके ज़रिए मखलूक खुदा को बड़े बड़े फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। देख लो, इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियाँ, आपका असाए मुबारक और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की अमामा शरीफ था। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये संदूक इस कदर मकबूल और मुकर्रम व मुअज़्ज़म हो गया कि फ़रिश्तों ने उसको अपने नूरानी कंधों पर उठाकर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के दरबार नबूवत में पहुँचाया। और खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में इस बात की शहादत दी कि फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, यानी इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी मोमिनों के कुलूब का इत्मीनान और उनकी रूहों की तस्कीन का सामान था। मतलब ये कि इस पर रहमत इलाही के अनवार व बरक़ात का नुज़ूल और उस पर रहमतों की बारिश हुआ करती थी। तो मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों के तबरुकात जहाँ और जिस जगह भी हों, ज़रूर उन पर रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल होगा और उस पर नाजिल होने वाली रहमतों और बरकतों से मोमिनीन को कुलूब क़ल्ब और इत्मीनान रूह के फ़यूज़ व बरक़ात मिलते रहेंगे। जिस संदूक में अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के लिबास व असा और जूतियाँ हों, जब उस संदूक पर इत्मीनान का सकीना और अनवार व बरक़ात का खजीना खुदा की तरफ से उतरना कुरान से साबित है, तो भला जिस कब्र में उन बुज़ुर्गों का पूरा जिस्म रखा गया हो, क्या उन कब्रों पर रहमत व बरकत और सकीना व इत्मीनान नहीं उतरेंगे?